اچھا تھوڑا سا میں اب بالکل لائٹر کچھ ایک دو آپ سے باتیں کر لیتے ہیں خواجہ سرا کے رائٹس پہ کہ چلیں ٹھیک ہے جی پاکستان میں جو موجود ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں؟ جس طرح لاسٹ ٹائم ابھی سہیل وڑائی صاحب نے انٹرویو کیا تھا مہک ملک کا، تو وہ بہت سپر وائرل بھی کیا، لیکن بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے اس کمیونٹی کا انٹرویو کیوں کیا؟ آپ بھی اسی کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہیں، آپ کے نزدیک اس کے بارے میں آپ کا کیا اوپینین ہے، اور اپنے بارے میں آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو ہر جگہ ہر پلیٹ فارم ملنا چاہیے؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ مہک ملک کے ساتھ جو ان کا انٹرویو ہوا تھا وہ مہک ملک کو پسند نہیں آیا. تو جب دو لوگوں کا آپس میں ایک باہمی مکالمہ ہوا اور اس میں ایک فرد کیمرے پہ آ کے بات بولتی ہے کہ میں کافی انکمفرٹیبل تھی، اور حافظ صاحب میں پہلے بات میں دوں میں بہت انکمفرٹیبل تھی، تو میں اس بندی کی سائڈ لوں گی بیکاز وہ بندی کہہ رہی ہے کہ تو اس وقت کیوں نہیں وہ انکمفرٹیبل تھی جب انٹرویو ہو رہا تھا؟ ایک ہم سائیکالوجی کے اندر کہتے ہیں فیئر، کہ جب بھی آپ ڈرتے ہیں تو آپ اس ڈر کا امیڈیٹلی آپ کا دماغ جواب کنسٹرکٹ کرتا ہے. ہم ان کو 4 F's کہتے ہیں. پہلا ہے فلائٹ، بھاگو، ٹھیک ہے. دوسرا ہے فائٹ، لڑو، تیسرا ہے فریز، ہم رک جاتے ہیں، اور چوتھا ہے فون، ہم ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، ہم کرتے ہیں. اور یہ آپ کو دیکھنے والی بہت سی خواتین اور بہت سے مرد حضرات بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کی کبھی بےزتی ہو رہی ہو، فار ایگزامپل ایک گروپ میں بیٹھ کے آپ کا باس آپ کی بےزتی کر رہا ہو کہ بڑا بندہ کر رہا ہو، تو آپ مذاق کرتے ہیں، آپ مسکراتے ہیں، آپ کہتے ہیں سر جی چھوڑیں سر وہ موسم بہت اچھا ہے، وہ فوننگ ہوتی ہے. اور یہ میں بالکل یہ عورتیں سمجھ سکتی ہیں کیونکہ پاکستان کے اندر عورتوں کی ہراسمنٹ ہوتی ہے، دفتروں میں ہوتی ہے، پیپل امپاور کرتے ہیں، ہم ان کے آگے مسکرا جاتی ہیں. بیسیکلی مہک ملک کے ساتھ وہ ہوا تھا. مجھے بھی لگتا ہے کہ خواجہ وڑائچ صاحب کے کچھ سوال کافی نازیبا تھے، مگر میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ وڑائچ صاحب کے جو سوالات تھے وہ عوام کے سوالات تھے. عوام کو تجسس ہے بالکل خواجہ سرا کی جنسی زندگی کے بارے میں، اور بہت زمانے تک خواجہ سرائیت کا جو اپنا قاعدہ ہے جو کہ ہم نے کبھی مردوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ شیئر نہیں کیا مگر وہ ہمیں بتایا جاتا ہے، خواجہ سراؤں کو بتایا جاتا ہے. اس کے اندر خلوت کا ایک بہت بڑا کردار ہے کہ آپ نے اپنی ہر بات کسی کو نہیں بتانی، آپ چھپ کریں بیکاز لوگ آپ کو سمجھیں گے نہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب دور جدت کے اندر بات ایسے نہیں چلتی. مہک ملک ایک مجرا آرٹسٹ ہے، ٹھیک ہے، اور مہک ملک طارق جمیل صاحب کے ساتھ بھی آ چکی ہیں. مہک ملک بتا چکی ہیں کہ وہ کتنا کماتی ہیں. مہک ملک اس وقت ایک ڈانس کا جو رقم لے رہی ہیں وہ پاکستان کی ٹاپ فیمیل آرٹسٹ سے میرے خیال سے 5 ٹائم زیادہ ہے کہ 3 ٹائم زیادہ ہے، رائٹ، جو آج تک زندگی کے اندر ملی ہے. نہیں لیکن کسی کے ساتھ آنا، اب آپ نے طارق جمیل صاحب کی بات کی، مولانا صاحب کو تو کوئی بھی آ کے ملے تو ان کا تو کام ہے صرف محبت پھیلانا ہے. وہ اس میں ملنے میں یا ایسے کرنے میں تو کوئی حرج نہیں کہ آپ کسی کے اوپر لگا دیں کہ ان کے ساتھ بھی ملی ہیں، وہ ملنے میں تو کوئی حرج نہیں ہوتا. آپ میری بات بالکل مس انٹرپریٹ کر گئے ہیں. اچھا، میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مہک ملک از اے میجر پبلک فگر، وہ ایک بڑی پبلک فگر ہے. ریلیجس آرتھوڈاکسی ہو یا انٹرٹینمنٹ اینڈ آرٹس انڈسٹری ہو، میں نے یہ دونوں ایگزامپل اس طرح آپ کو دی. ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے ان کو دیکھا اور بھی تبلیغ والے لوگوں کے ساتھ کافی ان کی پکچرز آتی رہتی ہے، داڑھی والوں، مطلب تبلیغ. میرا پیپر ہے اس کے اوپر، کافی خواجہ سرا کمیونٹی کی تبلیغی جماعت کے ساتھ جو انگیجمنٹ ہے، میرا اس کے اوپر ایک ریسرچ پیپر ہے، وہ انشاءاللہ کچھ مہینوں کے اندر ایک جرنل کے اندر آنے لگا. میں آپ کو ضرور بھیجوں گی، انگریزی کے اندر ہے. میرے نزدیک ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے، یہ ایک سیاسی اسٹریٹجی ہے. اچھا، ہر چیز کو پولیٹکس کی طرف لے جاتی ہے. شاید میں سیاستدان ہوں اس لیے، شاید میں سیاستدان بھی ہوں، یا آپ نے تو میرے خیال سے میرا جو پیپر ہے اس کی تردید کر دی ہے، بیکاز میرا پیپر یہ والی بات کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر جب بھی ہم کسی چیز کو مذہب کے ساتھ جوڑتے ہیں تو آٹومیٹکلی پبلک کے اندر اور رائٹ ونگ کے اندر اس کی ایکسیپٹنس ہو جاتی ہے. اور وہ آپ شو کر رہے ہیں ہماری اس پوڈ کاسٹ کے اندر کہ جب بھی میں بتاتی ہوں کہ ایک چیز کا استعمال بھی ہو سکتا ہے، اور استعمال ہونا بری بات نہیں ہے، ایک چیز آپ ایک فائدے کے لیے استعمال بھی کر سکتے ہیں، تو اچانک آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ مذہب بھی تو ہو سکتا ہے نا، وہ دل کی وہ خدا کی محبت بھی تو ہو سکتی ہے. اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ مائی پیپر پرووز کہ پاکستان کے اندر بیکاز آف دا اسٹرکچر آف آر اسٹیٹ اور جس طریقے سے ہماری ریلیجس آرتھوڈاکسی اسٹرکچرڈ ہے، یہ بہت آسان ہے کہ کوئی بھی انسان مذہب کا ایک لبادہ اوڑھ لے اور مذہب کا میں منجن بیچنا بولوں کہ میں بیوپار بولوں گی کہ پاکستان کے اندر کوئی انسان مذہب کا اگر بیوپار کرے بڑا کامیاب بیوپار ہے. اپنے اوپر آپ نے ایک ٹھیک ہے، اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں، لیکن ضروری نہیں جو بھی کر رہا ہے آپ اسے منجن بیچ رہا ہے. میں نے مہک ملک کے بارے میں یہ والی بات نہیں کی، میں نے خواجہ سرا کمیونٹی کی تبلیغی جماعت کے ساتھ انگیجمنٹ کے بارے میں بات کی ہے. میں مہک ملک کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں، میں مہک ملک کی کچھ باتوں سے ڈس ایگری بھی کرتی ہوں، اور میری مہک ملک کی ڈس ایگریمنٹ کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شی از دا ریچسٹ خواجہ سرا ان دا ہسٹری آف دا ورلڈ. کائنات کی تاریخ کی وہ سب سے امیر خواجہ سرا ہیں. ان کے ہاتھ سے کتنی خواجہ سرا بچیاں تعلیم کے شرف سے نوازی گئی ہیں. آپ نے کتنی خواجہ سرا بچیوں کے لیے مکانات تعمیر کی ہیں. ہم جو گالیاں کھاتے ہیں کہ ایل جی بی ٹی
اور مہک ملک ایک پوڈ کاسٹ سے بیٹھ کے بولتی ہیں کہ میں ماریا بی کی بہت بڑی فین ہوں کیونکہ میں LGBT کے خلاف ہوں. میری تنخواہ آتی ہے, میں مجرے نہیں کرتی, مہک ملک مجرے کرتی ہے. کل کو کوئی مہک ملک کے خلاف بات کرے گا, میں اس کی رائٹ کو ڈیفینڈ کروں گی. اگر آج آپ میری کن پٹی پہ پستول رکھتے ہیں, اور آپ سے مراد آپ نہیں, آپ ہرگز بھی کام نہیں کریں گے, اگر آپ میری کن پٹی پہ پستول رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محرب ناچو, میں بولوں گی گولی مارو, میں نہیں ناچوں گی. لیکن مہک اگر مجرا کرتی ہے نا, میں اس کی رائٹ کو ڈیفینڈ کروں گی. کوئی خواجہ سرا اگر جسم فروشی کرتی ہے اپنا پیٹ پالنے کے لیے, میں ترس کھاؤں گی اس پہ, اور میں بولوں گی کہ خواجہ سراؤں کے لیے نوکری کے مواقع پیدا کیے جائیں, تعلیم کے مواقع پیدا کیے جائیں تاکہ ہم اس سے ہٹیں. بالکل. آج کوئی انسان میری کن پٹی پہ لا کے پستول بھی نہ رکھے, مجھے 1 کروڑ کی آفر کرے, خیر 1 کروڑ تو بہت زیادہ ہے, کوئی بھی آفر نہیں کرے گا, لیٹس بی ریئلسٹک. کوئی مجھے آ کے 1 لاکھ روپے کی آفر کرے, بولے کہ جی آپ میرے ساتھ 1 رات گزارے, میں نہیں گزاروں گی. حالانکہ میرا تعلق بائیں بازوں کی جماعت سے ہے, آپ مجھے لبرل سمجھیں گے, لیکن یہ میرا ایز مہرب اوان خواجہ سرا, یہ میرا جسم کے ساتھ ایک سرٹن قسم کا رشتہ ہے. اس کے باوجود میں بات کر کیوں رہی ہوں, اس کے باوجود میری خواجہ سرا سہیلیاں, میں سہیلیاں تو ان کو نہیں کہنا چاہتی, میں کہنا چاہتی ہوں کہ میری سیاسی کارکنان میرے ساتھ کھڑی ہوئی, سندھ مورت مارچ, پنجاب مورت میلہ, ہم ساری بات کرتی ہیں صرف 3-4 چیزوں کی. خواجہ سرا کے جان و مال کے تحفظ کی یہ بات مہک بھی کرتی ہے, خواجہ سرا کی تعلیم کی یہ بات مہک نہیں کرتی, ہونا چاہیے. خواجہ سرا کے روزگار کی یہ بات مہک نہیں کرتی. مگر موسٹ امپورٹنٹلی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک اچھے مومن ہونے کی میراث یہ ہوتی ہے کہ جب خدا آپ کو دیتا ہے تو آپ آگے اپنی کمیونٹی میں دو, اور آپ اپنی کمیونٹی کے حالات کو بہتر بناؤ. ڈس ایگری بھی کرتا ہے کہ خواجہ سراؤں کو تعلیم نہیں دینی چاہیے, ان کی نوکری نہیں ہونی چاہیے, ان کے رائٹس نہیں ہونے چاہیے, اس سے کون ڈس ایگری کرے گا؟ خواجہ سرا کمیونٹی کے اپنے اندر کوئی انویسٹمنٹ ہی نہیں ہے نا اس چیز کی. کوئی بھی انسان یہی کہے گا کہ ٹھیک ہے جو بھی ہے, لیکن ان کے رائٹس تو ہیں نا, جان مال عزت کا تحفظ تو لازم ہے. کیا آپ یقین جانیں گے کہ اس وقت خواجہ سرا گروؤں کے اندر, گروؤں سے مراد میری جو ہم لوگ ایلڈرز ہیں جن کی بات مانی جاتی ہے, ہم کوئی گنے ہوئے 20 گرو ہوں گے پورے پاکستان کے اندر جو کہ اوپنلی یہ والی بات ایڈمٹ کر رہی ہیں, خواجہ سراؤں میں بیٹھ کے کہہ رہی ہیں کہ نہیں, بھیک نہیں, جسم فروشی نہیں, ڈانس نہیں, بچہ پڑے گا. گنے ہوئے 20, میں آپ کو بہت اچھی بات ہے, لیکن پڑھے لکھے ہیں سامنے, اب تو جابس بھی, لیکن حافظ صاحب گورنمنٹ سیکٹر میں بھی جابس, اور وہ کس نے کیا ہے سارا کام؟ وہ سارا کام ہم گنے ہوئے جو 20 گرو ہیں ہم نے کیا ہے, ہم نے کیا ہے. باقی آج بھی یہ والی بات کہتے ہیں کہ یہ سارے ڈرامے ہیں. کچھ باتیں مجھے آج کرنی پڑیں گی, اور میں حقیقت کے طور پہ کرنا چاہتی ہوں, بیکاز یہ ڈیٹا اب اخباروں کے اندر ریسرچ موجود ہے. ایک ایوریج بھکاری, ایوریج جسے کہا جاتا ہے اسلام آباد شہر کے اندر مہینے کا 1.5 لاکھ کماتا ہے. خواجہ سرا مہک ملک نے خود کیمرے پہ آ کے بولا کہ میں ایک سٹیج ڈرامہ کے مگر 26 لاکھ لیتی ہوں. سیکس ورکرز جو ہیں, جو ہماری جسم فروشی کرتی ہیں, وہ ایک مہینے کا میرے خیال سے کوئی 2 سے 2.5 لیتی ہیں. ہم نے ان پروفیشنز کو اتنا اکنامکلی وائبل بنایا ہوا ہے, اور خواجہ سراؤں نے نہیں بنایا, سپلائی نہیں بنایا, ڈیمانڈ نے بنایا. ان کے پاس لوگ جا رہے ہیں, ان کو لوگ یہ آفر کر رہے ہیں. میں بلکہ اللہ میٹو مجھے 3-4 منٹ دیجیے گا پلیز. میں ایک خواجہ سرا ہونے کے ناطے بات کھل کے کرنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ, اس پلیٹ فارم کی اس توسط سے میں والی بات کھل کے کرنا چاہتی ہوں. یہ کچھ باتیں ہماری عوام کو پتہ ہونی چاہیے. جسم فروشی کے اندر جتنی آپ کی عمر کم ہوگی اتنا آپ کا ریٹ زیادہ ہوگا, اور جب میں کم عمر کی بات کرتی ہوں تو یہ عمر 11 سال تک جاتی ہے. یہ پاکستان کی اپنی حکومت کی کمیشن کی گئی HIV ایڈز کے اوپر رپورٹس کے اندر کا ڈیٹا ہے. لاڑکانہ کے اندر ایک خواجہ سرا کی اوسطن عمر, اوسطن کم, سب سے کم بھی نہیں بتا رہی, اوسطن عمر جب وہ جسم فروشی شروع کرتی ہے 11 سال ہے. اور جتنی آپ کی عمر کم ہوگی اتنی آپ کو رقم زیادہ ملے گی. یہ پاکستان کے معاشرے کی صورتحال ہے, یہ ہماری حقیقت ہے. تو جب 17 سال کی خواجہ سرا میٹرک چھوڑ کے یا 11ویں جماعت چھوڑ کے اپنے گھر سے بھاگ کے آتی ہے, بیکاز گھر میں اس کو جوتے پڑے ہیں, گھر میں اس کی زنانگی کو تسلیم نہیں کیا جا رہا, اور وہ کسی کے ڈیرے پہ آ کے مقیم ہوتی ہے, تو وہاں پہ اس کو یہ والی بات بولی جائے گی اب بھی تو تمہاری عمر ہے. 17 سال کا لڑکا بھی اٹھائیں نا حافظ صاحب, خواجہ سرا دور کی بات ہے, لڑکا بھی خوبصورت آپ اٹھائیں, اس کو آپ میک اپ کر کے وگ بنا کے لڑکیوں کا لباس پٹا کے بٹھائیں نا, تو لوگ پیسے دینے کو تیار ہو جائیں گے. یہ ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے. ہم یہ کہتی ہیں ایبسولوٹلی ناٹ, ہرگز بھی نہیں. وہ ایک چائلڈ ہے, اس کی چائلڈ رائٹس ہیں, اس کی ایجوکیشن کو پروٹیکٹ کریں, فیس نہیں ہے نا دینے کی, موازنہ کریں, اسکالرشپ ہونی چاہیے,
بچے کی ڈائریکٹ اسکول کی پیمنٹ ہو, کوئی ضرورت نہیں ہے ڈیروں پہ رہنے کی. میں ہرگز خلاف ہوں کم سے کم بچوں کے خواجہ سراؤں کے ڈیرے پہ رہنے کی. اپنے امی ابو کے ساتھ رہو, اپنی فیملی کے ساتھ رہو. میں اگر تمہاری گرو ہوں, میں آ کے تمہاری امی ابو سے بات کروں گی, میں ان کو سمجھاؤں گی, اور میں کرتی ہوں. حالانکہ میں گرو نہیں ہوں بہت سے بچوں کی, مگر میں پھر بھی ان کے گھر میں جا کے ان کے امی ابو سے ایز اے ڈاکٹر بات کرتی ہوں کہ پلیز بچہ ہے آپ کا, رول جائے گا سڑک پہ, رول جائے گا. 5,000 روپے کا ریٹ لگے گا اس کا ایک رات کا. 6 مہینے کے بعد 10,000 ہوگا. 1 سال کے بعد یہ سڑک کے طریقے سیکھ جائے گی. پھر یہ ایک رات 10 بندوں کے ساتھ جایا کرے گی, 5 کی جیبیں کاٹے گی, 5 ساتھ کرے گی, 10 ساتھ کرے گی, مگر 5 کی جیبیں بھی کاٹے گی. ان 5 میں جن کی جیبیں کٹی ہوئی ہوں گی میں سے 2 کو پتا چلے گا. وہ 6 مہینے کے بعد تیزاب لے کر آئیں گے, اس کے منہ پہ پھینکیں گے, اس کا ریپ کریں گے, اس کا گلا کاٹیں گے. اور آپ آج کی تاریخ سے 6 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد اپنی اس اولاد کی لاش اٹھا رہے ہوں گے کسی ڈھیر سے یا ایدی کی ایک مورگ سے. کیوں؟ کیونکہ ہائے 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 اے تے ساڈا پتر سی, ہائے 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 اے کی ہویا, اسی یہ زیادتی برداشت نہ کر سکتے, اسی یہ بدنامی برداشت نہیں کر سکتے. نہیں, تعلیم دیں, پرنسپل سے جا کے بات کریں, بولنے کہ ہمارے بچے کو پروٹیکٹ کرو, اس کی فیسیں بھریں, یونیورسٹی بھیجیں. ہم یہ سمجھتی ہیں کہ بچے کی رائٹس ہیں, بچے کی رائٹس پروٹیکٹ کی جائیں, بچے کو تعلیم دیں, نہ صرف ہائی اسکول کی تعلیم دیں بلکہ آگے یونیورسٹی کی تعلیم دیں, آگے بچہ چل کے نوکری کرے. کیونکہ جب آپ تعلیم یافتہ ہوتے ہو, جب آپ کے پاس ایک ڈگری ہوتی ہے, جب آپ کے پاس ایک نوکری ہوتی ہے, تو آپ کے اندر ایک کانفیڈنس آتی ہے. آپ اس طریقے سے آپ مردوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ لوگ آپ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں ایز اے خواجہ سرا. پھر آپ اس ڈگری اور اس وقار کے ساتھ, معاشرے میں ایکسیپٹنس کے ساتھ, اگر مہینے کی 50,000 بھی تنخواہ کما رہے ہیں نا, آپ کو وہ اچھی لگتی ہے اس بیزتی کے 4.5 لاکھ سے. بالکل. خواجہ سرا کمیونٹی کو وہ وقار آج تک دیا ہی نہیں گیا, تو خواجہ سرا کی ذہنیت میں وہ وقار ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ وقار امپاسبل ہے, تو ہم کیوں یہ 50,000 کمائیں. لٹرلی کہتی ہیں 50,000 یہ تو میرا ایک ہفتے کا ہے. اور انفارچونیٹلی ہے, اور ہے کیونکہ دینے والے ہیں. اینڈ میری خواجہ سرا کمیونٹی مجھے بھی ڈانٹتی ہے کبھی کبھار بٹھا کے کہ تم یہ باتیں کرتی ہو اور یہ اینٹی کمیونٹی باتیں ہیں. اچھا, اس میں سوسائٹی نہیں ذمہ دار؟ ہم اگر صرف کسی ایک سائڈ کو ذمہ دار ٹھہرا دیں تو کیا سوسائٹی ذمہ دار نہیں ہے؟ اچھا, آپ نے قانون سازی میں ایسی کوئی کوشش کی کہ ایسے کوئی قانون بنے کہ جو پروسٹیٹیوشن ہوتی ہے یا خواجہ سراؤں کے ساتھ جو یہ ہوتا ہے, اس پہ کوئی قانون ہو کہ جو بھی یہ کرے اس کو کوئی سزا ہوگی, اس کو کوئی جرمانہ ہوگا؟ جی, ٹرانسجینڈر پرسنز ایکٹ 2018 سیکشن 11, کوئی بھی انسان خواجہ سراؤں سے اگر زبردستی بھیک منگوائے گا تو اس کو قانونی سزا ہوگی. سب سے زیادہ غصہ اور اعتراض کس کو ہوا اس پہ؟ انہوں نے پورا ایک محاذ کھڑا کر دیا, شریعت کورٹ پہنچ گئی باقی خواجہ سرا لے کے کہ یہ تو گیز کا قانون ہے. الماس بابی جی, کیا کہا جا سکتا ہے؟ آپ سمجھیں, میرا موئزوان LGBT سپورٹر, یہ کہاں سے پورا آرگیومنٹ کھڑا ہوا ہے؟ یہ یہاں سے کھڑا ہوا ہے کیونکہ وہاں پہ بزنس خراب ہو رہا ہے. جی سر, جی سر, اس کے علاوہ اور تو کوئی ریزن نہیں ہے. FBR کے اندر 11 کروڑ روپے آپ نے ڈکلیئر کیے ہیں. کیسے ڈکلیئر کیے ہیں, کہاں سے آئے ہیں؟ کسی دن سر جائیں صرف اور ذرا مورتیں اٹھائیں, اٹک سے لے کے چکوال تک اٹھائیں, پوچھیں ان سے, ذرا بتائیں ہمیں کیا ہوتا رہا یہاں پہ. ہر ہونے والے مجرے کا جو کیش چلتا تھا نا, وہ راولپنڈی سے چلتا تھا. میں آج ابھی آپ کو بولتے ہوئے ڈر رہی ہوں, بات بتاتے ہوئے, کل میں نے بس کے اندر بیٹھ کے آباد واپس جانا ہے, تو جب پہنچوں گی تو میرا وہاں پہ کیا ہوگا؟ ایک پورا مافیا ہے. ویڈیوز ہیں جو نکلی ہوئی ہیں جو خواجہ سراؤں کو الٹا ننگا کر کے لٹکایا جاتا ہے اور ان کے ٹخنوں پہ ڈنڈے مارے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس دن بھیک مانگنے کا بھتہ نہیں دیا. خرابیاں معاشرے کی ہیں, معاشرے نے ہمیں مارجنلائز کیا, مگر ہم جو ینگ ٹرانسجینڈر ایکٹیوسٹس ہیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر کمیونٹی کے اندر, ہر طبقے کے اندر جو ینگ طبقہ ہے نا, اس کی سوچ کافی فرق ہے. ہم مخصوص ایک خواجہ سرا فرد کی امپاورمنٹ کی بات کرتی ہیں اور ہم یہ والی بات کرتی ہیں کہ خواجہ سرا کو امپاور ہونے کی ضرورت ہے, وہ آگے آئے. اور میں آپ کو کیا والی بات کروں کہ ہم نہیں چاہتی سر, ہم نے بھیک نہیں مانگنی, ہم نے جسم فروشی نہیں کرنی, ہم نے مجرے نہیں ناچنے, کوئی اپنی مرضی سے کہا ہے نا. ایک بندی ہے وہ کہتی ہے کہ جی میں نے اپنا پرسنالٹی ٹیسٹ کیا ہے, مجھے یہ پتا چلا ہے کہ میں بہت اچھی مردوں کو کمپنی دے سکتی ہوں, مرد تنہا ہوتے ہیں, میں ان کی تنہائی کی ساتھی بن سکتی ہوں, وہ اس کی مجھے رقم ادا کر رہے ہیں, اور یہ میرا پرسنل ڈیسیجن ہے, جاؤ یار کرو تم, میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ رہی.
ایک بندی اگر آ کے مجھے والی بات کہتی ہے کہ میں بہت اچھی ڈانسر ہوں, میں بہت اچھی رقاصہ ہوں, میرے لیے رقص ایک آرٹ ہے اور میں اس آرٹ کو آگے پریکٹس کرنا چاہتی ہوں, تم جاؤ کرو, لیکن مختص کر دینا کہ خواجہ سرا بنا ہی یہ کام کرنے کے لیے, خواجہ سرا کرے گا ہی یہ والا کام, میں یہ والا آرگیومنٹ نہیں مانتی بالکل بھی. میں یہ سمجھتی ہوں خواجہ سرا ڈاکٹر بھی بنے گا, انجینئر بھی بنے گا, پائلٹ بھی بنے گا, پولیس افسر بھی بنے گا, خواجہ سرا سب کچھ بنے. خواجہ سرا کیوں نہ آنا چاہیے, تعلیم حاصل کرنی چاہیے, اس سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں.